السلام علیکم ناظرین، سادے کی لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر میری کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیا کیجئے، اس کو شیئر کیا کیجئے۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا۔ اس مالا میں ایسی کیا خصوصیت تھی جو تم اتنے پریشان ہو؟ تم نہیں جانتی، میں نے سر چھٹک کے کہا۔ وہ امانت تھی، وہ ایک تحفہ تھی، وہ میرے لیے سب کچھ تھی۔ کیا بہت قیمتی تھی؟ بھلا کتنی قیمت ہوگی اس کی؟ اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تمہیں کس نے دی تھی وہ؟ زری نے سادگی سے پوچھا۔ وہ بس دی تھی ایک شخص نے، اس سے تم واقف نہیں ہو، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ پھر اس کی صورت دیکھنے لگا، مجھے زری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ محسوس ہوئی۔ کیا میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، کیا تم نے وہ دیکھی ہے؟ ہاں دیکھی تو ہے، زری سرگوشی میں بولی۔ کہاں؟ مجھے جلدی بتاؤ، میں نے تیزی سے پوچھا۔ پہلے انعام کا وعدہ کرو، زری مسکرا کر بولی۔ انعام؟ میں نے اس طرح میں کہا، جو تم کہو گی زری۔ کیا واقعی وہ تمہارے پاس محفوظ ہے؟ بابا آپ گوا رہیے، یہ انعام کا وعدہ کریں، منہ مانگا انعام، زری بٹھل کے قریب جا کر بولی۔ میں نے سن لیا ہے بیٹیا، لاڑے زبان سے مت پھرنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میرے امکان میں جو کچھ ہوگا میں زری کو دے دوں گا، میں نے جھجک کے کہا۔ بابا دیکھیے، انہوں نے وعدے میں یہ شرط بھی رکھ دی۔ شرط نہیں زری، میں نے اداسی سے کہا، میرے پاس رکھا ہی کیا ہے، مگر میں تمہیں مالا نہیں لوٹا سکتا۔ میں اسے نہیں مانگوں گی، وہ شوخی سے بولی۔ تو پھر جو چیز چاہے مانگ لینا، وعدہ ہے؟ زری نے تکرار کی۔ ہاں، اب مجھے مالا دکھا دو، تمہارے پاس محفوظ ہے نا؟ زری نے اپنی اوڑھنی ذرا سی سرکائی، مالا اس کے گلے میں چمک رہی تھی۔ میرا جی چاہا میں اسے اس کی گردن سے کھینچ لوں، لیکن چند قدم چل کر رک گیا۔ زری نے مالا اتار کر ایک بار غور سے دیکھی، پھر میری طرف بڑھا دی۔ مالا جب میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے اسے دیوانہ وار آنکھوں سے لگانا اور چومنا شروع کر دیا۔ زری اور وٹھل حیرت سے میری بے قراری دیکھتے رہے۔ پھر مجھے خیال آیا، میں نے تمتماتی ہوئی آواز میں زری کو انعام طلب کرنے کی پیشکش کی۔ زری کچھ تذبذب میں پڑ گئی اور شرمیلے لہجے میں بولی، میں سوچ کے بتاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر کئی دن کی سرخی ایک ساتھ ابھری۔ وٹھل کا کہکہ بلند ہوا ہی تھا کہ وہ تیز قدموں کے ساتھ بیٹھک سے چلی گئی۔ میں اپنی مالا کے دانے گننے میں مصروف تھا، اس لیے میں نے کچھ خیال نہیں کیا۔ مالا کی گمشدگی اور بازیابی سے مجھے اپنی حالت میں خاصی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ کورا کی یاد سے دل و دماغ میں ایک تازگی اور توانائی معلوم ہوئی۔ میں اپنے آپ سے پشیمان ہونے لگا کہ میں 3-4 دن کورا کے پاس ویسی حاضری نہیں دے سکا جیسی حاضری کا سلسلہ اس سے پہلی ملاقات کے وقت سے جاری تھا، مگر یہ کیفیت بڑی لمحاتی ثابت ہوئی۔ جاموں اور قبرہان کے آنے کے بعد میرے خواب پھر بکھر گئے۔ وہ آتے ہی فہمیدہ کا تذکرہ کرنے لگے۔ ان کی دن بھر کی تگدو کا حال سن کر میرا سر ندامت سے بوجھل ہونے لگا۔ ابھی تک انہیں چمپا بائی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ جاموں نے اپنے آشنا پولیس والوں میں یہ شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ نیلم جان اصل میں چمپا بائی کے کسی حکم سے ناراض ہو کے دل برداشتہ ہو گئی تھی اور نتیجے میں اس نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ جاموں نے آج بھی پولیس والوں کو مجھ سے بات پرس کرنے سے روکے رکھا تھا۔ یہ لوگ میرے سامنے فہمیدہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ رات تک یہی گفتگو ہوتی رہی، لوگ آتے رہے جاتے رہے اور جاموں ہر ایک سے اس کی ردات سننے اور تبصرہ کرنے کی تکرار کرتا رہا۔ میں اٹھ کے وہاں سے چلا آیا۔ وٹھل بھی خاموش سا بیٹھا تھا۔ رات کو میں نے موقع پا کر حویلی کے گرد ایک چکر لگایا۔ ادھر ملازمین کے مکانات تھے تو ادھر درمیانی پاک کے بعد حویلی کی عمارت تھی۔ حویلی کی 4 دیواری خاصی اونچی تھی۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے فرار مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ابھی میں نے پورا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے چند سائے رینگتے ہوئے نظر آئے۔ میں ٹھٹک کے ایک جگہ رک گیا۔ وہ جاموں کے ساتھی تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وٹھل میرے ارادوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ ادھر حویلی کے ملازم ہیں تو ادھر جاموں کے ساتھی۔ وٹھل کی نگاہ ہر جگہ موجود ہے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی۔ میرا خیال تھا کہ وٹھل آخر کب تک فیض آباد میں مقیم رہے گا۔ کلکتے میں موجدار کے قتل کا واقعہ بھی تازہ تھا اور وٹھل کی طویل غیر حاضری کو موجدار کے ساتھی کتنے ہی رنگ دے سکتے تھے۔ وٹھل کو جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہیے تھا، مگر وہ حیرت انگیز طور پر وہیں ٹھہرا رہا۔ اسے آئے ہوئے 5 دن گزر گئے تھے۔ جاموں پہ بتدریج بد دلی اور بیزاری چھاتی گئی۔ میں نے اس دوران میں راتوں کے وقت کئی بار مختلف اوقات میں اٹھ کے حویلی سے باہر نکلنے کی تدبیر کی، لیکن مجھے ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جتنا وقت گزر رہا تھا مجھ پر مایوسی کا شدید غلبہ طاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا زیادہ وقت حویلی کے اندر ہی گزارنا شروع کر دیا اور لوگوں سے بات چیت کم کر دی۔ ذری سے اب رسمی گفت و شنید رہ گئی تھی۔ وہ کھانے کو کہتی میں کھانا کھانے چلا جاتا، وہ سونے کو کہتی میں بستر پر دراز ہو جاتا، وہ لباس تبدیل کرنے کو کہتی میں کسی چوچ چرا کے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کرتا۔ وٹھل نے بھی کئی مرتبہ مجھ سے ادھر ادھر کی بات کرنا چاہی۔ میری طرف سے کوئی معقول جواب نہ ملا تو وہ بھی خاموش رہنے لگا۔
زری کی آنکھوں میں اب ہمیشہ آنسو تیرتے رہتے، اس لیے میں اس کی جانب نظریں اٹھانے کی بھی احتیاط شروع کر دی تھی۔ 5ویں دن شام کے وقت میں باغ کے سبزے پر لیٹا ہوا تھا کہ ایک بوڑھے ملازم کے ذریعے وٹھل نے مجھے بلایا۔ زری نے وٹھل کے رہنے کا انتظام حویلی کے اس خاص حصے میں کیا تھا جو ایک زمانے میں اس کے باپ کے استعمال میں رہتا تھا۔ میں آہستہ قدموں سے جب اس کمرے میں داخل ہوا تو وٹھل وہاں تنہا تھا اور ایک پلنگ پر فکر مند سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سرہانے ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ لاڈلے، اس نے گمبھیر آواز میں مجھے مخاطب کیا، اب تو سب سے خفا معلوم ہوتا ہے۔ میں بات کیا کروں؟ میں نے چڑچڑے پن سے کہا۔ تجھے مرچیں کھلانی پڑیں گی شہزادے، بات کرتا رہا کر، آدمی یہ جگالی نہ کرے تو سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ لے ذرا یہ کاغذ پڑھ۔ اس نے کاغذ مجھے تھما دیا۔ کیسا کاغذ؟ میں نے کسمساتے ہوئے اسے ہاتھ میں لے لیا۔ دیکھ اس میں کیا لکھا ہے، وٹھل سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا، وہ کوئی قانونی دستاویز تھی، تازہ تازہ۔ میری نبضیں تیز ہو گئی، میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ زری نے اپنی تمام جائیداد، حویلی، زمینیں، سب کچھ میرے نام کر دیا تھا۔ جیسے جیسے میں کاغذ پڑھتا جا رہا تھا میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ زری نے غیر مشروط طور پر اپنی تمام جائیداد سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ میری عقل خبت ہو گئی اور میرے ہاتھوں میں کاغذ تھرتھرانے لگا۔ کیا ہو گیا لاڈلے؟ وٹھل نے میرا شانہ پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ میرا منہ کھلا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے لاڈلے، وٹھل نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں جانی؟ ان چیزوں کی ضرورت سب کو ہوتی ہے۔ میں یہ کاغذ پھاڑ دیتا ہوں، میں اسے جلا دوں گا۔ وہ کہتی ہے اس کی نقلیں اس کے پاس موجود ہیں، وٹھل نے ہنستے ہوئے کہا۔ آج اس نے شہر کا بڑا وکیل بلایا تھا، اس نے مجھے بھی خبر نہیں ہونے دی، بس ابھی میرے پاس یہ کاغذ پھینک کر چلی گئی۔ میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، مگر لاڈلے، اس نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں رکھا، سب اس کا ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے کاغذ مروڑ کے اس کی طرف اچھال دیا۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ لاڈلے، بیٹیا نے تماشا کیا ہے، بیٹیا نے ہم دونوں کا امتحان لیا ہے، اتنی جلدی فیصلہ مت کر، سوچ سمجھ لے۔ کیسا تماشا؟ کیا زری ہمیں لالچی سمجھتی ہے؟ لالچی نہیں کٹورے، سمجھا کر، اس نے کچھ اور کہنا چاہا ہے۔ میں تو بیٹیا کا منہ چوم لوں گا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اس نے یہ کیوں کیا ہے؟ بیٹیا کی نیت پر شبہ مت کر، وہ ہمیں لالچی سمجھتی ہے نہ تم کو۔ یہ کاغذ بیٹیا کے آنسو میں لاڈلے، یہ بیٹیا کی زبان ہے، تو نے پڑھا نہیں؟ اس نے کوئی شرط نہیں رکھی، آج سے سب کچھ تیرا ہے، تو بڑا مالدار ہو گیا ہے، جاگیردار۔ لاڈلے، یہ مت سمجھنا کہ بیٹیا نے تجھے تیری خدمت کا معاوضہ دیا ہے، اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، اس نے خود کو ہماری عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ میں اسے بات کروں گا، میں نے بے چینی سے کہا۔ لاؤ یہ کاغذ مجھے واپس کر دو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ لے، بیٹا شکست خوردہ لہجے میں بولا، ذرا احتیاط سے بات کرنا، غصہ مت ہونا، اسے بھی غصہ آ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے قدم رک گئے۔ بیٹیا کا تو نے اندازہ کر لیا، وہ کم عمر ہے مگر بڑی سوچ والی ہے، اسے غصہ آ جائے گا تو عمر بھر ہمیں رلاتی رہے گی، پھر فہمیدہ کی طرح تو اس کا بھی سوگ کرتا رہے گا، اور اس لڑکی کی طرح بھی جس نے تجھے غصے میں مبتلا کر رکھا ہے، جس کی مالا تیری گردن میں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے حشم کی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ اب ٹائم خراب نہ کر لاڈلے، جا بھاگ جا۔ زری کے پاس جاتے وقت میری چال میں پھرتی نہیں تھی۔ میں نے طے کیا کہ میں آج اسے سب بتا دوں گا، اسے صاف صاف کہہ دوں گا کہ میں یہاں کیوں نہیں ٹھہر سکتا۔ میں نے بارہا اشارتاً اسے یہ بتانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کیوں نہیں سمجھتی تھی۔ زری شاید میری آمد کی منتظر تھی۔ میں جو سوچ کے گیا تھا وہ دروازے پر قدم رکھتے ہی بھول گیا۔ اس نے غرارہ پہن رکھا تھا، اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون چھایا ہوا تھا، ہونٹوں اور رخساروں سے گلابی رنگ چھلکا پڑتا تھا، آج اس کے بال بھی سلیقے سے بندھے ہوئے تھے۔ میری آمد پر جب وہ کھڑی ہوئی تو مجھے خوف آنے لگا۔ وہ ایک مکمل لڑکی، ایک آدمی تھی، اس کا قد نکلتا ہوا جیسے ابھی اور بڑی ہوگی، آنکھیں غزالی، چہرہ کتابی، رنگ گلابی تھا، وہ سانچے میں ترشی ہوئی تھی، اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی، صرف یہ کہ اس کے قد اور جسم کے مطابق اس کی آنکھوں میں پختگی نہیں تھی، وہ کچی کچی تھی، اور یہ کچا پن اس کے چہرے پر بھی نمایاں تھا، جیسے اس کے چہرے پر ابھی بھی تازہ گلابی رنگ چڑھایا گیا ہو۔ اسے دیکھ کر مجھے اکثر کورا کا دھوکا ہو جاتا تھا، وہ بھی اتنی ہی نئی، کچی، تازہ اور معصوم نظر آتی تھی۔ زری، میں نے اسے مخاطب کر کے ہمت کی، تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے آنکھیں جھکا لی۔ زری، میرے لیے یہ سب بیکار ہے، میں ان کا کیا کروں گا؟ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا زری، مجھے دور جانا ہے، نامعلوم کتنی دور جانا پڑے۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں کہیں نہیں رک سکتا، اسی لیے میں نے تم سے فیض آباد آنے کے لیے اصرار کیا تھا، اور تم نے میری بات قبول کر لی تھی، اب تم نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ سادگی سے بولی۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اس بہانے سے میں یہاں رک جاؤں گا زری؟ میں نہیں رک سکتا، میں نہیں رک سکتا، چاہے وٹھل بھائی کتنے ہی پہرے لگائیں، مجھے ایک دن یہاں سے جانا ہے زری۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ فیض آباد سے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا،
اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو میں ضرور واپس آؤں گا۔ کوئی میری بات نہیں سمجھتا، وٹھل بھائی، جاموں کا بنہان کوئی نہیں جانتا، تم ان سب سے علیحدہ ہو، کم سے کم تمہیں تو میری بات سمجھنی چاہیے۔ تم نے یہ کیسے جانا کہ میں کچھ نہیں سمجھتی؟ اس نے اپنی زبان کھولی۔ پھر تم نے یہ حویلی میرے سر پر کیوں لاد دی؟ اس لیے کہ میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ خدا کے لیے تم اسے کچھ اور مطلب نہ لینا، وہ روحانسی ہوگی، مگر مجھے آگے جانا ہے۔ میں نے جھنجلا کر کہا، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے یسیت سے کہا، تم جانا چاہو گے تو ضرور جاؤ گے، میں تمہیں روک نہیں رہی ہوں، تم جاؤ۔ اس کی آواز بھر آ گئی، زری میری اچھی زری، مجھے اتنا برا مت سمجھو، میں مجبور ہوں ورنہ رک جاتا۔ تم یہ کاغذ واپس لے لو، دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لی جاتی۔ میں اس کا کیا کروں گا؟ میں نے پیچھو تاپ کھا کے کہا، تم یہ سب جلا دو، گرا دو، جو چاہے کرو، اسے بیچ دو، فقیروں میں ہیرات کر دو، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو تمہیں میرا کوئی خیال نہیں ہے؟ میں تم سے منت کرتی ہوں، اس نے عاجزی سے کہا، تم جہاں بھی جاؤ مجھے اپنے ساتھ لیتے چلو، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، بس تمہارے ساتھ سفر کرتی رہوں گی، میں تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ لیکن میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ وہ ناراضی سے بولی، اس لیے کہ مجھے خود پتہ نہیں مجھے کہاں جانا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تیزی سے بولی، زری تم نے ایک بار پہلے بھی میری بات مان لی تھی، یہ حویلی تم اپنے نام پر رکھو، جب میں واپس آؤں گا تو چاہے مجھے دے دینا۔ میں نے تشی سے کہا، میں تو تم سے یہ کہنے والا تھا کہ تم مجھے کسی راستے سے یہاں سے باہر نکلنے میں مدد دو، جتنی دیر ہو رہی ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، میرے ساتھ ایک احسان کرو۔ میں تمہیں ضرور ساتھ لے جاتا زری، لیکن میں تمہیں ان مشکلوں سے دوچار کرنا نہیں چاہتا جو مجھے پیش آ سکتی ہیں۔ تم میرے لیے اس جائیداد سے دستبردار ہو سکتی ہو، مگر میری خوشی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کے نتنے ابھر گئے تھے، ہونٹ بری طرح پھڑکنے لگے تھے۔ جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ اس کی آواز پھٹ کی، جاؤ، میں تمہیں رات کو حویلی سے نکال دوں گی۔ زری، میں اس کی جانب لپک کر کہا، اس طرح مت کہو، یوں مت مخاطب کرو، مدد ہی کرنی ہے تو پھر خوشی خوشی مجھے رخصت کرو۔ میں نے اس کی خوشامد کی، کیا تم واقعی مجھے باہر نکال سکتی ہو؟ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ خود تم نے مجھے باہر نکلنے کا موقع فراہم کیا ہے زری، پھر تمہیں لیے دعا کرتی رہنا، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ امی کہتی تھی کہ لڑکیوں کی دعائیں جلد ہی قبول ہوتی ہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ ٹھیک طرح کہہ نہیں سکی۔ زری، میں ضرور رک جاتا، مگر کیا کروں؟ اگر رک گیا تو میرا یہی حال ہوگا جو تم دیکھ رہی ہو، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تم ضرور جاؤ۔ اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر میں زیادہ دیر وہاں ٹھہرا تو زری کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ میں چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ شام کو حسب معمول فیض آباد کے تمام چاقو باز، لٹھ باز، جیب تراش، دادا گیر و پہلوان، استاد، شاگرد قسم کے لوگ بیٹھک میں جمع ہو گئے۔ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ لکھنؤ سے بنان کے کئی ساتھی بھی یہاں آ گئے تھے۔ جس کو معلوم ہوتا کہ استاد وٹھل کلکتے سے فیض آباد آیا ہوا ہے اور اسے ایک طوائف چمپا بائی کی تلاش ہے، اسے دیکھنے و سلام کرنے ضرور آتا۔ 5 روز گزر گئے تھے اور ابھی تک جاموں نہ تو چمپا بائی کو تلاش کر سکا تھا اور نہ ہی نواب سراج علی سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ وٹھل کی خدمت میں ہر وقت جاموں کے ساتھی موجود رہتے تھے۔ کوئی اس کے جسم کی مالش کرتا تھا، کوئی پیر دباتا تھا اور کوئی اصرار کرتا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کلکتے لے چلے۔ وٹھل ہوں ہاں کرتا رہتا تھا۔ وہ شام میں نے بڑی بے چینی سے کاٹی۔ رات کا کھانا بھی جیسے تیسے کھایا گیا۔ رات گئے تک بیٹھک میں لوگ موجود رہے۔ میں زری کی نگاہیں ٹٹولنے کے لیے کئی بار اندر گیا تھا۔ مجھے ہر بار مایوسی ہوئی تھی، وہ اتنی خاموش اور کھوئی ہوئی تھی کہ کوئی بھی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ رات کو جاموں کے بعد ساتھی بیٹھک کی فرشی نشست پر لیٹ گئے اور باقی رخصت ہو گئے۔ وٹھل اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے کمرے کا دروازہ وٹھل کے کمرے سے ملا ہوا تھا۔ وٹھل کے حقے کی آواز آ رہی تھی۔ رات کو زری ماما کے ساتھ دودھ کے گلاس لیے ہوئے پہلے وٹھل کے کمرے میں گئی، پھر میرے پاس آئی۔ ماما دروازے ہی پر ٹھہر گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے دودھ کا گلاس میری مسہری کے قریب رکھی میز پر رکھا، میں نے سرگوشی کی، یاد ہے زری؟ اس نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائی اور آہستگی سے کہا، میں جاگ رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، بعد میں میرا آنا مشکل ہوگا۔ میں دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیے کمرے کی روشنی دھیمی کر کے اس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ وٹھل نے بھی مجھے اس کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اور حقہ گڑگڑانے لگا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج چکے تھے۔ زری کے کمرے میں ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ راستے ہی میں دوسری طرف چلی گئی تھی۔ میرا دل قابو میں نہیں رہا تھا۔ زری نے زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ کہیں اس نے فیصلہ بدل تو نہیں دیا ہے۔ وہ اتنی آسانی سے مجھے کس طرح حویلی سے باہر نکال سکتی ہے؟ کہیں وہ وٹھل سے خوفزدہ تو نہیں ہو گئی؟ کہیں اس نے شام کو یوں ہی تو نہیں کہہ دیا تھا؟ وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ یہ کپڑے اس نے ایک چرمی تھیلے میں رکھے۔ میری آنکھیں حیرانی سے پھٹنے لگی۔ صابن کی ٹکیا، کنگا، چھوٹا سا شیشہ، منجن کی شیشی، مسواک، کسی دوا کی گولیاں، یہ سب رکھ اس نے تھیلا بند کر دیا۔ پھر وہ ایک نفیس کمبل اٹھا لائی۔ جب وہ یہ سب کام کر چکی تو اس نے کچٹتی ہوئی نظر گھڑی پر ڈالی اور کچھ دیر بے ہوش حرکت بیٹھی رہی۔ میں نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے سامنے زبان کھولتے ہوئے خوف آتا تھا۔ کسی دلیل اور حجت سے بچنے کے لیے میں خاموش ہی رہا۔
جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا تھا، اب اسے بھی کچھ سننے کی خواہش نہیں ہوگی۔ گھڑی دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی، دروازے سے باہر جھانک کے دیکھا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی چال میں توازن نہیں ہے، وہ بہک سی رہی ہے۔ زری، میں نے اندر کمرے ہی میں اسے آہستہ سے مخاطب کیا، زری چند لمحے رک جاؤ۔ وہ سکتے کسی کیفیت سے دوچار دیوار سے جسم ٹکا کر ٹھہر گئی اور میری جانب ٹھہری ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ زری، تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ نہ معلوم کیا حالات پیش آئیں، میری واپسی ہو سکے یا نہیں، لیکن اگر زندہ رہا تو بہرحال ادھر آؤں گا۔ تم مجھے غلط مت سمجھنا، میں نے تم سے سب کچھ سچ کہا ہے، میں تم سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ زری بس اپنا خیال رکھنا، میں جب آؤں تو تمہارے چہرے پر فکر کی کوئی لکیر نہ دیکھوں۔ تم مجھے بہت یاد آؤگی، اپنی صحت کا خیال رکھنا اور یہیں اس حویلی میں رہنے کی کوشش کرنا، کہیں اور مت جانا۔ وٹھل بھائی یقیناً کوئی اچھا انتظام کر دیں گے۔ سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے اس کے بہت قریب جا کر کہا۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی رہی، کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ نہ ہاں نہ نہ، بولو زری، وعدہ کرو۔ میں نے اشک بار لفظوں سے کہا، تم میری غیر حاضری میں خوش رہو گی، تم حالات کا مردانہ بار مقابلہ کرو گی، تم مجھے یاد رکھو گی، بولو نا۔ میں نے اس کے بازو جھنجھوڑنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن میرے ہاتھ اٹھے کے اٹھے رہ گئے۔ زری نے تھیلا اٹھایا، کمبل اپنے شانوں پر ڈالا اور آگے بڑھ گئی۔ میرے دل میں آیا جانے سے انکار کر دوں، لیکن یہ موقع نکل جاتا تو نہ جانے کب ہاتھ آتا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے دلان میں آ کر ایک نظر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ حویلی میں سناٹا طاری تھا۔ زری چند قدم آگے چل کے بائیں جانب مڑ گئی۔ ایک تنگ جگہ سے گزر کر اس نے ایک دروازے کو دھکا دیا۔ میں نے اس کی پیروی کی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ زری نے دیا سلائی جلا کے ایک موم بتی روشن کی تو کمرے کا منظر آنکھوں پر کھلا۔ وہ قالین پر دبے دبے قدموں سے چلتی ہوئی ایک دوسرے کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے کمرے میں قدیم کتابیں الماریوں میں رکھی ہوئی تھی اور فضا میں ایک عجیب بو پھیلی ہوئی تھی۔ کتب خانے کا دوسرا دروازہ باغ میں کھلتا تھا۔ باغ میں جھینگروں کا شور غالب تھا اور جگنو چمک رہے تھے۔ ایک مختصر راستہ طے کر کے زری باغ کے شمالی حصے میں آ گئی اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں نے بھی تیزی سے پلٹ کر دیکھا، کوئی ہمارا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ زری نے ایک بار پھر گرد و پیش کا جائزہ لینا مناسب سمجھا، پھر وہ ککروندوں کی باڑ میں گھس گئی۔ یہ جگہ سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ باڑ کے اندر ایک چھوٹا سا صحن تھا، صحن کے آگے ایک کوٹری تھی۔ زری نے نہایت احتیاط سے کنڈی کھولی۔ باغ کے سکوت میں کنڈی گرنے کی ہلکی سی آواز سے ایک لمحے کے لیے حلل پیدا ہوا اور دروازہ ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر گہرا اندھیرا تھا۔ زری نے دروازہ بھیڑ دیا اور دیا سلائی روشن کر کے موم بتی جلا دی۔ اس کوٹری کے اندر ایک اور مختصر کوٹری تھی جہاں کاٹ کبار بھرا پڑا تھا۔ مکڑی کے جالے دروازے اور دیواروں پر پھیلے ہوئے تھے۔ زری نے اس تنگ جگہ آ کے ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دروازے کی لکڑی موٹی اور مضبوط تھی اور درمیان میں ایک بڑی بلی کے ساتھ اسے بند کیا گیا تھا۔ اندر سے ایک موٹی کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ چھوٹا دروازہ پتھر کی طرح مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ زری یہ دروازہ بھی خود ہی کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹایا اور بلی اٹھانے کے لیے زور لگانے لگا۔ بلی قبضے میں پھنسی ہوئی تھی، تاہم میری ذرا سی جدوجہد سے ہٹ گئی۔ میں نے کنڈی کھولی اور آہستہ آہستہ دروازہ اندر کی طرف کھینچا۔ دروازے کے چولہے چڑکنے کی آواز کوٹری میں ابری تو کوئی پرندہ پھڑپڑاتا ہوا دیوار سے ٹکرایا۔ زری کی چیخ نکل گئی۔ دروازے کا پٹ کھلنے کی امید پیدا ہوئی تو میں نے اطمینان کی گہری سانس لی اور زری کی طرف دیکھنے لگا۔ زری نے تھیلا آگے بڑھا دیا اور کمبل اپنے شانے سے اتارا۔ میں تذبذب میں پڑ گیا، سوچا کہ واپس ہو جاؤں۔ اس اندھیری رات میں زری اکیلی کیسے اپنے کمرے میں واپس جائے گی؟ اسے نیند بھی نہیں آئے گی، اور پھر نہ جانے بعد میں اس کا کیا حال ہو۔ میں نے تھیلا اور کمبل زمین پر رکھ دیا۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ کبھی سرخ ہوتا تھا، کبھی زرد۔ اس کی آنکھیں کبھی روشن ہوتی تھی، کبھی بجھ جاتی تھی۔ میں نے تھیلا اٹھا لیا۔ میں جا رہا ہوں زری، اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ خدا حافظ، وہ اٹکتے اٹکتے بولی۔ میں واپس آؤں گا زری، میرا دل چاہا بڑھ کر اسے دیوانہ وار گلے لگا لوں۔ میرا سینہ جلنے لگا اور پیروں میں لرزش ہونے لگی۔ تم کچھ اور نہیں کہو گی؟ میں نے بدبداتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ، ہو سکے تو خط لکھ دینا۔ وہ جھجھراتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ رکھ لو۔ اس نے بندھا ہوا رومال میرے آگے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اسے جلدی جلدی کھولنا چاہا۔ اس کے اندر نوٹوں کی کئی گڈیاں تھی اور ایک چاقو تھا، بڑا رامپوری چاقو۔ زری، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہی بہت ہے کہ تم نے مجھے باہر آنے دیا۔ مجھے تو کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہاں رکھوں گا کیونکہ میری کوئی منزل نہیں ہے۔ اسے رکھ لو، صدقہ دے دینا، اس نے رکت سے کہا۔ زری، میں آ کے مسلتے ہوئے بولا، زری حوصلہ مت کھو دینا، بس میری تم سے یہی التجا ہے، میں ضرور واپس آؤں گا زری۔ میں نے سامان اٹھا لیا اور زری کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے دروازہ کھول کے باہر نکل آیا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔